نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ قرآن کلاس کے پہلے لیسن میں آپ سب کو خوش آمدید. امید ہے کہ پہلے لیسن سے آپ لوگوں کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوا ہوگا اور ابھی آپ مزید سیکھنے کے لیے تیار ہوں گے. تو ہم بغیر کسی توقف کے اپنی کلاس شروع کرتے ہیں. جی تھوڑی سی بات لیسن سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے کام لیتا ہے یہ آپ کو بتانا کیوں ضروری ہے، کیونکہ آپ لوگ جو کام کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور اس کام کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ یہ سب سے افضل کام قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا ہے. جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کو پڑھیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں. یہ انبیاء کا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کرتے وقت کہی کہ آیات کی تلاوت، کتاب کی حکمت اور پاکیزگی. تو یہ کام جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد مخلوقات میں سے سب سے بڑا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا کام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کام کرتے تھے؟ وہ وہی کام کرتے تھے جو آج آپ کرنے آئے ہیں، جس کام کا آپ نے ارادہ کیا ہے. تو اپنے ذہن کے اندر اس چیز کو پختہ کر لیجئے کہ کیا آپ اپنے دل کی رضامندی سے یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اسکول اور کالج وغیرہ کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں یا ہمارے بچے پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ دلچسپی نہ ہونے کے باوجود بھی زبردستی پڑھ لیتے ہیں. نمبر کم آ گئے لیکن پھر بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، اور اے گریڈ آ گیا، بی گریڈ آ گیا، سی گریڈ آ گیا، کرتے کرتے ہم ایک حد تک اس کی ڈگری لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن کے ساتھ ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ جو ارادہ کر کے آتے ہیں وہ اس کو مکمل نہیں کر پاتے. ایسا کیوں ہے؟ اس چیز کو تھوڑا سا دیکھیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. کل آپ کو پچھلی کلاس میں ایک جنرل پرسنٹیج بتائی گئی تھی کہ 70% لوگ جو ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں اور اس کو اپلائی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بدلتے ہیں، اور 20% ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. صرف 10% لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ اس کام کو سیکھتے بھی ہیں اور آگے سکھانے کے قابل ہو جاتے ہیں. یہ پرسنٹیج ہر قسم کے معاملات کے لیے ہے، لیکن قرآن کا معاملہ ذرا فرق ہے. اس کے لیے ذرا اس کا میتھڈ جو ہے وہ فرق ہے. اب اس کے لیے کون کون سی خصوصیات چاہیے، آج ہم تھوڑا سا اس کا انالیسس کریں گے کہ اگر وہ خصوصیات ہمارے اندر آ گئیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے گا. لیکن اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم اس کے دین کا کام نہیں کر رہے تو کام ہی نہیں ہوئے گا.
کام تو ہو جائے گا، بہت سارے لوگ اس دنیا میں بہت بہترین کام کر رہے ہیں، آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کام میں کتنا حصہ ڈال رہے ہیں، کیا ہمارا بھی نام لکھا جا رہا ہے ان لوگوں میں جو اس کے دین کا کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ اس چیز کے اوپر تھوڑا سا ضرور سوچئے گا، کلاس کے دوران بھی کلاس کے بعد بھی اس چیز کو ضرور سوچئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں بہت امپورٹنٹ چیز سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو اپنا کام دیتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں بھی بات ہوئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بہت کچھ سمجھایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کو یہودی بھی مانتے ہیں، جن کو عیسائی بھی اپنا نبی مانتے ہیں، جن کو مشرک بھی اپنا نبی مانتے ہیں۔ مکہ کے جو کفار تھے، جو مشرک تھے، وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے کہتے تھے، اور مسلمان تو مانتے ہیں ان کو اپنا نبی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ رتبہ کس طرح دیا گیا، تھوڑا سا ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن میں آتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یہاں پر جو غور طلب بات ہے بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ جو ورڈ ہے یہ کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ تمام آزمائشیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر ڈالی، اور ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائشوں میں پورے اترے۔ مثلا سب سے پہلے تو اپنے باپ کو چھوڑا، آگ میں ڈالے گئے تو باپ کو چھوڑ دیا، اس کے بعد ہجرت کی، پھر بچہ پیدا ہوا کتنے سالوں کے بعد تو اس کو ایک ویران جگہ پر چھوڑ آئے، پھر جب وہ جوان ہوا تو اس کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ کہانیاں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن کبھی اس چیز کو اپنے اوپر رکھ کر دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے زبان تو کیا، اپنے دل کے اندر بھی یہ چیز نہیں لے کر آئے کہ کوئی بھی ان کو حکم دیا گیا اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو کوئی حکم جو ہے یہ تو کوئی غیر انسانی حکم ہے۔ بچے کو چھوڑ دینا ویرانے میں، بیوی بچے کو، جوان بیوی کو، چھوٹے بچے کو، جوان بیٹے کو ذبح کرنا۔ اگر آج کل کی ریشنل تھنکنگ کے حساب سے اس کو دیکھا جائے تو کوئی بھی اس چیز کو نہیں مانے گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہر حکم کے آگے اپنا سر جھکایا۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام انسانوں کا امام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام انسانوں کا امام بنایا۔ تو امامت ایسے نہیں ملتی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو پھر امامت ملی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا کہ میری اولاد کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اس کو ہم ابھی آگے تھوڑا دیکھیں گے کہ ظالم سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ سب ان کو ایسے ہی مل گیا تھا بغیر کوشش کے، بیٹھے بٹھائے، آسانی سے، بغیر مشکل سہے، بغیر تکلیف برداشت کیے؟ کیا قرآن ایسے ہی سمجھ آ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، لیکن کیا بغیر محنت کے سمجھ آ جائے گا؟ یہ فیصلہ آپ کلاسز شروع ہونے سے پہلے کر چکے ہیں، لیکن اس کی پھر تجدید کرنے والی ہے۔ آپ کو یہ باتیں بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہم چاہتے تو ہم پہلے ہی دن سے، پہلے ہی لیسن پر سٹیپ ان کر لیتے، لیکن
پہلے ہی دن پہلے ہی لیسن پر اسٹیپ ان اس لیے نہیں کیا گیا کہ بیس بنانی بہت ضروری ہوتی ہے. ہم لوگ بیس نہیں بناتے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھی ریس لگا لے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو پہلے آپ نے پریپیئر کرنا ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کرتے، اس کے لیے اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے اور پھر ساری زندگی اپنے آپ کو ریپیئر کرتے رہتے ہیں. یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ ہم ٹینکی صاف نہیں کرتے لیکن آگے نلکے کے آگے ہم فلٹر لگا لیتے ہیں. یعنی کہ ہم روٹ کاز کو ٹھیک نہیں کرتے اور ہم شاخیں کاٹنے میں لگے رہتے ہیں. جتنی پلاننگ یا R&D جسے کہتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ ٹائم لیتی ہے، اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. یہ جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی کام سمارٹ ہو جاتا ہے. کسی آدمی نے، کسی عقل مند آدمی نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے 6 گھنٹے دیے جائیں اور مجھے ایک آری دی جائے اور کہا جائے کہ تم نے یہ ایک درخت کاٹنا ہے اور مجھے اس کام کے لیے 6 گھنٹے دیے جائیں، تو میں اس میں سے 4 گھنٹے صرف آری تیز کرنے میں لگاؤں گا. جب آری تیز ہو جائے گی تو میرا کام 2 گھنٹے کے اندر ہو جائے گا. تو اپنے آپ کو پہلے تیار کرنا، اپنے آپ کی بیس بنانا بہت ضروری ہے. ان چیزوں کے اوپر ہم کلاسز میں انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ڈسکس کرتے رہیں گے، کیونکہ موٹیویشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اس میں جس طرح وہ کسی نے شعر کہا ہے نا کہ تمنا تو مختصر سی ہے، تمہید ہے طولانی. یعنی کہ تمہید کی یعنی کہ جو تیاری ہے، جو پلاننگ ہے وہ لمبی ہو جائے لیکن صحیح ہو جائے تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے. قرآن تو بہت آسان ہے پڑھنے کے لیے، قرآن بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن بہت آسان ہے لیکن اپنے آپ کو تیار کرنا ضروری ہے. اپنے آپ کو اپنی زندگی کے ان اوقات میں سے اپنے اس کام کے لیے ٹائم نکالنا، ان ساری چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ضروری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تو ٹائم مینجمنٹ کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ کو کوئی ورک شاپ کرائی جائے گی. یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں کی کافی کمی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے کاموں کو ہم صحیح طرح سے پلان نہیں کر پاتے. ہمیں صرف چلنے کی ضرورت ہے اس راستے پہ. یہ نہیں ہے کہ ہماری قوم کے اندر یا ہم لوگوں کے اندر کوئی شوق نہیں ہے یا وہ چیز نہیں ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے، اس نم کی ضرورت ہے اصل میں. تو ہمیں راستہ ہموار کرنا ہوتا ہے. دیکھیں زمین میں بھی ہم جب بیج بوتے ہیں، زمین میں اگر ہم نے سبزی اگانی ہے یا کوئی بھی درخت لگانا ہے تو اس زمین کو پہلے تیار کیا جاتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، اس کو پہلے تیار کرتے ہیں. جتنی اچھی زمین تیار ہوتی ہے وہ اتنا ہی اچھا پھل دیتی ہے. ہم اگر اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے وہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں تو ممکن ہے کہ ہم آدھے راستے میں ہی چھوڑ دیں، یا یہ ہے کہ ہم اس کو کر ہی نہ پائیں، ہمیں یہ کلیئر ہی نہ ہو کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے. کتنی مشکلات میں سے گزر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا آزمایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام لوگوں کا امام بنا دیا. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. موسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکلات میں سے گزار کر صرف اپنے لیے کر لیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے بچا کے رکھے. لیکن یہ ہے کہ آپ کی روٹین میں کچھ اوپر نیچے کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہوئے گی، کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ چیزیں سیٹ کرنی پڑیں گی، کچھ ٹائم کو آرگنائز کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں کہیں کچھ مشکل بھی پیش آ رہی ہو، کہیں کہیں آپ کو قرآن پڑھنے میں کچھ مشکل بھی لگے. اسی لیے آپ لوگوں کے گروپس بھی بنائے گئے ہیں جہاں پر آپ کی انچارجز آپ کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں.
لیکن اس کے علاوہ پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میں اور میری کوآرڈینیٹرز بھی موجود ہیں، تو ہم لوگ ہر طرح سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بیس بنانی ضروری ہوتی ہے، ریس پھر خود ہی لگ جاتی ہے۔ اگر کسی بھی بلڈنگ کی بھی بیس مضبوط نہ ہو تو وہ بلڈنگ جتنی مرضی خوبصورت ہو، جتنی مرضی اس کی شو نکالی ہو، جتنا مرضی اس کو خوبصورت بنایا ہو، وہ گر جاتی ہے۔ تو بیس مضبوط کرنی ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو پیچھے جو ایک آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، اور یہ آیت اور یہ ایک دوسری آیت، ان دونوں کا تھوڑا سا موازنہ میں کرنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے، تاکہ کانسیپچولی تھوڑی سی چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس میں ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور ان کو امام بنایا لوگوں کا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ اور میری اولاد کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیات ہیں۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا مانگی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یہ شہر مکہ کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ وہاں اس شہر کو امن والا بنا دے، اور وہاں پر وہاں کے رہنے والوں کے لیے ہر قسم کے پھل اور رزق جو ہے وہ ان کو دے، اور ان کو دے کہ جو اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان لے کر ہے۔ اب یہاں پر یہ خود ہی کہہ رہے ہیں، اپنے منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ رزق جو ہے، جو پھل ہیں مکہ شہر میں رہنے والوں کے لیے ان کو دے، اور صرف ان کو دے کہ جو تجھ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان کے کھانے کو میوے عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو کسی قدر متمتع کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، وہ بری جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ یہ رزق جو ہے صرف ان لوگوں کو ملے گا جو مجھ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہ متاع دنیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر اس دنیا کی حقیقت، اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیتا۔ تو اس دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ وہ دنیا کا رزق مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تو ان کو بھی ملے گا جو میرا انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر وہ امامت مانگی انہوں نے اپنی اولاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ ظالموں کو نہیں ملے گی۔ یہ آپ فرق دیکھ لیجئے کہ یہ اور یہ، ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ اب ہم اگر اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں تو ہم تھوڑا سا اگر اپنا انالیسس کریں کہ ہم اپنے بچوں کو اس چیز میں یعنی کہ دین کی طرف لانے میں، دین کا علم دینے میں کتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم نے خود سیکھا ہے؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو خود سکھا سکیں؟ ہم اپنے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، ہم اپنے بچوں کو خود قرآن پڑھائیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ ہم چند تھوڑے سے پیسوں کے عوض ٹیچر رکھ لیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں نہیں رکھنے چاہیے، بے شک رکھیے، لیکن اگر ہم اس کا کمپیریزن دنیاوی تعلیم کے مقابلے میں کریں تو وہ بہت معمولی سی رقم بنتی ہے۔ دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں میں، بہت ضروری ہے اس کو لینا، اگر ہم وہ بھی نہیں کریں گے تو ہم تو مزید پیچھے رہ جائیں گے، لیکن ہمیں یہ بھی تو کرنا ہے، اس کے اوپر ہم کتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج مسلمان کہتے ہیں ہماری عزت نہیں ہے، ہماری عزت نہیں ہے دنیا میں، ہم ان لوگوں کی طرح بننا چاہتے ہیں، ان لوگوں جیسا پہننا چاہتے ہیں، ان لوگوں جیسا لائف سٹائل اپنانا چاہتے ہیں، شاید کہ ہماری عزت ہو جائے، لیکن ہو اس کے برعکس رہا ہے۔ اہل علم فرماتے تھے
علم اولادک القرآن والقرآن معلمہم کل شیء، اپنی اولاد کو قرآن سکھا دو اور قرآن ان کو سب کچھ سکھا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر شروع سے لے کر ازل سے لے کر ابد تک سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ تو اس قرآن سے ہمارا کتنا تعلق ہے، ہمیں اس کا انالیسس کرنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قرآن سے جوڑ کر رکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت شکوہ کریں گے ان لوگوں کا جو کہ ان کی امت ہیں۔ کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، کیا ہم چاہتے نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں؟ لیکن جن کے بارے میں وہ شکایت کریں گے تو آپ سوچئے کہ وہ ان کی امت کے ہی لوگ ہوں گے۔ تو مختلف ٹریننگز ہوتی ہیں مختلف طرح سے، تو کچھ ٹریننگز میں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ ویژن جو ہے وہ دو طرح سے بنتا ہے، یا تو صدیوں پہلے بن جاتا ہے اور نسلوں میں ٹریول کرتا ہے، لیکن اگر نہیں بنا تو وقت نہیں گزرا، آپ ابھی بنا لیجئے، آج بنا لیجئے، انتظار مت کیجئے، آج ڈیسائیڈ کیجئے، اپنی ترجیحات پر غور کیجئے، اپنی پرائیورٹیز سیٹ کیجئے۔ اب پیچھے جو ہم نے جو آیات کا کمپیریزن کیا تھا، اس کو تھوڑا سا میں ڈیفائن کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کو کام کے قابل بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ نبوت کا ملنا، قرآن کی سمجھ، دین کی ذمہ داری، دنیا میں قوموں کا غلبہ، یہ ظالموں کو نہیں ہے، ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر اس چیز کو کہتے ہیں صلاحیت۔ صلاحیت یعنی کمپیٹنس کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی کام کو درجہ عدل پر کرنے کو صلاحیت کہتے ہیں۔ درجہ عدل کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ جس کا اندازہ اس کام سے متعلق معلومات اور تجربات سے ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے تھوڑا سا، کہ اس قرآن میں اس کے لیے القوہ والامانہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ درجہ عدل، درجہ عدل کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ کہا ہے کہ کسی کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ عدل کے درجے پر جو کی جاتی ہے اس کو درجہ عدل کہتے ہیں۔ عدل سے کم درجہ جو ہے وہ ظلم ہے۔ جو کام منیمم پرفارمنس لیول پر نہ کیا جائے وہ درجہ ظلم پر ہوتا ہے، اور اس سے اوپر جو ہے عدل سے بہتر کام کرنے کو ہم احسان کہتے ہیں۔ اگر آپ میں سے مجھے امید ہے کہ کافی لوگوں نے حدیث جبریل سنی ہوگی، اس میں اس چیز کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ٹیکسٹ آپ لوگوں کو بھیج دیا جائے گا گروپ میں، تو آپ لوگ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اب یہ کیا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ درجہ عدل کو آج کی زبان میں آپ یوں کہہ لیں MPL کہتے ہیں۔ MPL کا مطلب ہے منیمم پرفارمنس لیول، یعنی کہ کم از کم سے کم جو کام جس طرح بتایا گیا ہے اس کام کو اس طریقے سے کرنا، جو آپ کی ڈیوٹی ہے اس کام کو آپ نے اس طرح کرنا۔ اگر آپ ایک بیوی ہیں تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے، آپ ماں ہیں تو کیا ذمہ داری ہے، آپ ٹیچر ہیں تو کیا ذمہ داری ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو کیا ذمہ داری ہے۔ غرض ہر انسان کے مختلف روپ ہوتے ہیں، مختلف اس کے کام کے جو ہوتے ہیں، اس کے حیثیتیں ہوتی ہیں مختلف جگہ کے اوپر۔ ہم ایک سٹیزن ہیں، ہم نیبر ہیں، ہم ٹیچر ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، مدر ہیں، اسی طرح اور بھی ہمارے ریلیشنز ہیں۔ تو ہم ان سارے کاموں میں جو کہ ہمارے ذمے ہیں، ہم ان کو منیمم جو ہماری رسپانسبلٹی ہے اس تک کرنا درجہ عدل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ کھانا بنانا ہے، تو کھانے کو اگر آپ نے صحیح طریقے سے بنایا ہے، کھانے کے قابل ہے، اور آپ نے اس کو صحیح طریقے سے سرو کیا ہے، تو یہ درجہ عدل پر ہے۔
لیکن اگر آپ نے کھانا بنایا ہے اور کھانے میں نمک تیز ہے یا مرچیں تیز ہیں یا وہ کھانے کے قابل ہی نہیں ہے، تو یہ درجہ ظلم پہ چلا گیا۔ اگر آپ نے کھانا بنایا اور اس کو انتہائی خوبصورت طریقے سے اس کی پریزنٹیشن کی، بڑا اچھی طریقے سے آپ نے سرو کیا، تو وہ درجہ احسان پر چلا گیا۔ ٹھیک ہے، نارملی جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں گھر کے اندر گھر کے باہر، ان تینوں درجات میں سے کسی ایک پر ہوتے ہیں۔ درجہ ظلم جہاں پر بات آتی ہے، ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ۔ یہودی اور عیسائی نصرانی، جسے عیسائیوں کے نصرانی بھی کہتے ہیں، یہ درجہ ظلم پر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو انسان سے اٹھا کر اللہ تک پہنچا دیا، خدا کے برابر آ کر کھڑا کر دیا، تو وہ درجہ ظلم پر ہے۔ مسلمان درجہ عدل پر ہیں۔ کیوں؟ اور احسان جو ہے یہ ایک اعزاز ہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر صرف مسلمان ہیں، کیونکہ ملت ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو صحیح میکسیمم جس طرح سے ان کو فالو کیا جاتا ہے وہ مسلمان کرتے ہیں۔ اس وقت نبوت اور امامت کس کے پاس ہے؟ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے نا اس وقت۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ دنیا میں غلبہ نہیں ہے۔ امامت ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن دنیا میں غلبہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن مسلمان بھی درجہ ظلم پر ہیں، یعنی کہ ہم درجہ عدل سے بھی نیچے ہیں۔ ہم نے صرف لیبل لگا لیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے کام جو ہیں وہ درجہ ظلم پر ہیں۔ ہم کسی بھی قانون کی پاسداری نہیں کرنا چاہتے۔ ہم کوئی بھی معاملات ہوں اس کے اندر بھی ہم اپنے آپ کو درجہ عدل پر نہیں رکھتے۔ نارملی معاملات ہیں، نارملی جتنے بھی تعلقات ہیں، ڈیلی روٹین کے جو کام ہیں اسی میں آپ دیکھ لیجیے۔ یہ جو ہے درجہ عدل کمپلسری ہے، کیونکہ منیمم پرفارمنس لیول ہے نا، تو یہ کمپلسری ہے، اس سے نیچے نہیں جانا کسی بھی معاملے میں، خواہ وہ آپ کے ریلیشن شپس ہیں، خواہ وہ آپ کے معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، اس سے نیچے نہیں جانا۔ یہ جو ہے یہ آپشنل ہے، لیکن اس کا درجہ بھی بہت بڑا ہے۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں بار بار آتا ہے کہ وہ محسنین میں سے تھے۔ اچھا، اس کو احسان کو اردو والے احسان کے ساتھ مکس نہ کیجیے گا، اردو میں احسان کا مطلب ذرا فرق ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہ حسن معاملہ خوبصورت طریقے سے اور نہایت ہی ایک اچھے درجے کے اوپر جا کر کام کرنا، یعنی کہ عدل جس طرح یہ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا تو آپ نے اس کے ساتھ اچھا کر دیا، برابر کا حساب ہو گیا۔ لیکن کسی نے اگر آپ کے ساتھ اچھا نہیں بھی کیا اور پھر آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو یہ درجہ احسان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس درجے پر نہیں جانا، جس طرح اب آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، اب آپ لوگوں نے ایک ذمہ داری لی ہے، آپ لوگوں کو ہوم ورکس دیے جائیں گے، آپ لوگوں کو کوئی کام دیا جائے گا، تو آپ نے اپنے آپ کو کم از کم اس درجے پر رکھنا ہے، درجہ عدل پر رکھنا ہے۔ اگر آپ زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں، خوبصورت طریقے سے کر سکتے ہیں، تو آپ درجہ احسان پر چلے جائیں گے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس درجے پہ نہیں لے کر آنا، درجہ ظلم پہ نہیں لے کر آنا۔ تو غور کیجئے، احساس ذمہ داری پیدا کیجئے، سوچئے کہ کیا میں ذہنی طور پر اور عملی طور پر اس کام کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں مخلص ہوں؟ میں یہ کام کر پاؤں گی؟ کیا آنے والی مشکلات پر قربانی کے لیے تیار ہوں؟ کیونکہ یہ قرآن کی کلاس ہے، کیونکہ آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار ہوئے، آپ نے بہت ساری چیزیں سیکریفائس کی ہیں آلریڈی، اور آپ اس کلاس کے لیے آئے ہیں، تو ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آئیں، اور بعض دفعہ یہ رکاوٹیں ہمارے اپنے گھر والوں کی صورت میں بھی آتی ہیں، لیکن کیا آپ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ مقابلہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ سب گھر والوں سے کٹ جائیں اور ان کو ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا، ان کو اپنے ساتھ ملا لیں،
ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، ان کو اپنے ساتھ جوڑیے، جو خیر آپ حاصل کر رہے ہیں اس خیر کو بانٹنے والے بن جائیے، وہی لوگ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور آپ کے سپورٹرز بن جائیں گے۔ کیا میں دیے گئے کام کو خواہ وہ ذمہ داری کی صورت میں ہے یا ہوم ورک کی صورت میں کم از کم درجہ عدل پر کرنے کے لیے تیار ہوں، یا درجہ احسان پر؟ جو انچارجز ہیں وہ اپنا سیلف انالیسس کر لیں کہ کیا جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے ہم اسے کم از کم درجہ عدل پر کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے مشکل ہے تو اپنے لیے دعا کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے کلاس چھوڑنی ہے، اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں قرآن کی محبت ڈال دے۔ اگر آپ کو کلاس لینی مشکل لگتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی یا بوجھ لگتا ہے تو اپنے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کے کچھ اور مسائل ہیں تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے لیے اس کلاس میں آ رہی ہوں، میں تیرے کلام کو سمجھنا چاہتی ہوں، تو میرے لیے آسانی کر دے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا قول مجھے بار بار یاد آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم دنیا کی ہر زبان سیکھ لیتے ہیں۔ انگلش تو بہت کامن ہو گئی ہوئی ہے نا، اب تو اس کے علاوہ اور بہت سی لینگویجز ہیں، فرینچ ہے، چائنیز بہت زیادہ سیکھی جا رہی ہے۔ تو ہم کہیں بھی اگر جائیں، بغیر ملک میں بھی جائیں، تو وہاں کی زبان کچھ عرصے کے اندر سیکھ لی جاتی ہے، یہاں سے لوگ سیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کافی سارے سبجیکٹس ایسے ہیں کہ جن کو پڑھنے کے لیے ہم سالہ سال لگا دیتے ہیں اور ہم ان کو سیکھ لیتے ہیں۔ تو کیا روز قیامت اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھے گا نہیں کہ میں نے تمہیں یہ ساری چیزیں دی تھی، آنکھیں، کان، دل، ریسورسز؟ دیکھیں ہمارے لیے کتنی آسانی ہے آج کی دنیا میں۔ پہلے تو لوگوں کو کتنا کتنا ٹریول کر کے سیکھنا پڑتا تھا، سالہ سال لگاتے تھے، مہینوں کی ٹریولنگ ہوتی تھی اور پھر وہ سیکھتے تھے، اور ہم لوگ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے، اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھ کے آرام سے، تو کیا ہم سیکھ نہیں سکتے پھر بھی؟ تو وہ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا نہیں کہ میں نے آنکھیں، کان، دل، دماغ سب کچھ دیا، تو کیا تھوڑا سا بھی ٹائم نہیں نکال سکے کہ تم تھوڑی سی عربی سیکھ لو کہ تمہیں قرآن سمجھ آ جائے اس زبان میں جس پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں یہ شوق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو اس زبان میں سمجھیں جس زبان میں اس رب نے نازل کیا ہے؟ ہم قرآن کو پڑھیں اپنی نمازوں میں اور ہمیں اس کا ایک ایک لفظ سمجھ آ رہا ہو۔ تو ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو پریکٹیکلی تیار ہوں، جو ان چیزوں کو سمجھتے ہوں۔ ہماری امت کو ایسے مضبوط لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو اس کے ساتھ میں اب چاہوں گی کہ ہم لیسن شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے ساتھ یہ والی باتیں ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی تاکہ آپ لوگوں کو موٹیویشن بھی ملتی رہے، اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے اس کلاس میں تعاون کریں گے۔ آپ لوگوں کے جو گروپس بھی بنائے گئے ہیں، ان گروپس میں بھی آپ لوگ یہ چیز کو نوٹ کریں کہ کون سی کوئی آپ کی ساتھی ہے کہ اگر وہ کلاس نہیں لے پا رہی یا وہ لیسن نہیں بھیج پاتی، تو آپ کی کوآرڈینیٹرز ہیں وہ تو ان سے رابطے کریں گی، لیکن آپ لوگ بھی ایک دوسرے کو تھام کے رکھیے، ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھیے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور یہ جو دین والی جو دوستی ہوتی ہے، اس جیسی دوستی آج کی دنیا میں تو اس کے علاوہ اگر ہم کہیں کہ دوسرے دوست ہیں وہ اس کے مقابلے پر نہیں ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ساتھی دے اور آپ کو اس چیز کا لطف میسر کرے۔ آپ جب دین کے دوست بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دوستی کا نعمت بدل اس دنیا میں نہیں ہے، جس بالکل بے لوث ہوتی ہے، اس میں لالچ نہیں ہوتا، اس میں کوئی مقابلے بازی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو تھام کے رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھتے ہیں کہ میرا ساتھی اگر نہیں آ رہا ہے، اس میں کوئی مشکل ہو رہی ہے تو میں اس کی ہیلپ کر دوں۔ اگر وہ کسی فتنے میں پھنس گیا ہے یا اس کو کوئی ایسی مشکل ہو رہی ہے کہ اس کا دل نہیں لگ رہا، تو میں اس کو تھوڑا موٹیویٹ کروں، میں اس کو تھوڑا سمجھاؤں اور اس کو دوبارہ سے کھینچ کر لاؤں۔ تو ہم نے اپنے جنت کے ساتھی جو ہے وہ بھی تو چننے ہیں نا، کہ جہاں پر ہم ان کے ساتھ جنت میں اکیلے تو نہیں جانا نا، تو ہم نے اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں آج الحمدللہ۔
سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتے ہیں. تو پہلے میں اس کی تلاوت کروں گی، ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو انالیسس کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. سب سے پہلے تو الفاتحہ. فاتحہ، فتح یفتح، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، کھولنا یعنی کہ اوپننگ. تو اس صورت کو فاتحہ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ اوپننگ ہے، کھولنے والی ہے، قرآن کو کھولنے والی ہے. پھر اس کے بعد ہم یہاں پر اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو بلیک لیٹرز نظر آ رہے ہیں. یہ بلیک لیٹرز وہ ہیں جو کہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. پھر آپ کو کچھ بلو نظر آ رہے ہیں. یہ بلو جو ورڈز ہیں یہ وہ ہیں جو کہ بہت بار قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اور یہ اتنی دفعہ آئیں گے کہ یہ آپ کو پڑھ پڑھ کے ویسے ہی یاد ہو جائیں گے. تقریباً 10,000 بار استعمال ہوئے ہیں. تو اگر آپ ان کو سمجھ لیں، یہ چند لیٹرز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ورڈز ہیں، ان کے اوپر ہم آج تھوڑا سا ٹائم دیں گے، تو آپ کو اس کا مطلب ہے 10,000 الفاظ تو یاد ہو گئے. اب یہاں پر آپ کو صرف ایک ہی لفظ جو ہے وہ ریڈ میں نظر آ رہا ہے، الدین، ٹھیک ہے. اس پر ہم ابھی آتے ہیں، ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با، اردو میں بے کہتے ہیں لیکن عربی میں ہم اس کو با کہتے ہیں. تو با کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے. اس کو عربی میں ہم کسرہ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. با کے نیچے کسرہ ہے. تو با جو ہے یہ اس میں جس طرح اردو میں ہم بولتے ہیں نا بلا وجہ، بن بولتے ہیں، تو با جو ہے عربی میں ہے ساتھ کا معنی دیتا ہے، ساتھ، ساتھ، ٹھیک ہے. تو بسمی، اسم کہتے ہیں نام کو. اسم فعل حرف اردو کی گرامر میں پڑھا ہوا ہے کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے. ہم پوچھتے ہیں اکثر کوئی، اگر ہم نے کوئی تھوڑی سی مشکل اردو بولنی ہو تو اسم کہتے ہیں نام کو. بسمی، ساتھ نام، بسمی ساتھ نام. اللہ کا ہمیں پتہ ہے. الرحمن الرحیم یہ بھی ہمیں پتہ ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. الحمد، الحمد، حمد سے ہم سب واقف ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں. للہ، اب یہ جو لام ہے جس کے نیچے زیر ہے، اس کو جس طرح اردو میں ہم اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں نا، لہٰذا، 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 ٹھیک ہے. اردو کیونکہ اردو کے اندر 3 زبانوں کا مکسچر ہے، عربی اور فارسی اور سنسکرت، ٹھیک ہے نا. تو اردو کا ویسے مطلب ہے لشکر، اردو کا لفظی مطلب جو ہے نا لشکر ہے. تو اردو کے اندر عربی کے بہت سارے الفاظ ہیں، فارسی کے بھی ہیں، سنسکرت کے بھی ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے لیے زیادہ آسانی ہے اگر ہم اپنی لینگویج سے یاد کرتے ہیں. تو لی، اس کا مطلب لہٰذا کامن ورڈ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اس کے علاوہ کے لیے بھی ہوتا ہے، کے لیے، لہٰذا، کے لیے، کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو لی کے لیے، آگے اللہ. رب، رب، رب جو ہے اس کو بھی ہم اردو میں یوز کرتے ہیں اور ہم اس سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں. العالمین، عالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے. اچھا، رب جو ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ رب جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پالنے والا، ٹھیک ہے، نریشر. اور اس میں جو اس کے نیچے زیر ہے ربی،
ربا یربی جو ہوتے ہیں نا ربی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پالنے والا، آہستہ آہستہ پالنے والا۔ مربع آپ نے سنا ہوگا اردو میں، سیب کا مربع، گاجر کا مربع، یہ بڑے الفاظ تو سنے ہوں گے۔ تو جو مربع جو ہے، جو وہ بھی اس کا بھی جو روٹ ورڈ ہے نا وہ یہی ہے۔ اس کو ہم مربع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کو ایک خاص قسم کے کیمیکل میں یا شیرے میں ڈبو کے تو اس کو ایک خاص ٹائم تک رکھا جاتا ہے، اور وہ آہستہ 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 اس میں پڑا رہتا ہے، گلتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو ابالیں گے اور ابال کے ہم اس کو تیار کریں گے تو وہ مربع نہیں ہوگا، اس کو ایک مخصوص طریقے سے تیار کیا جاتا ہے جس میں وقت لگتا ہے۔ تو رب بھی اسی سے یہ آہستہ آہستہ پالنے والا۔ العالمین، ایک ہوتا ہے لفظ عالم، ایک ہوتا ہے عالم، ایک میں زبر آ رہی ہے لام پر اور ایک میں زیر آ رہی ہے لام پر۔ عالم جو ہے اس کی جمع ہے عالمین، عالم جو ہے اس کی جمع ہے علماء، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ یہاں پر آپ اس چیز کی نشانی رکھیے کہ عربی میں جمع بناتے وقت یا نون یا واو نون کا اضافہ کیا جاتا ہے کسی بھی اسم کے آگے، کسی بھی اسم کے آگے عربی میں یا نون اور واو نون کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ عالم تھا تو عالم سے عالمین بن گیا، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک، مالک، مالک سے بھی ہم واقف ہیں، ہم اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں، ملکیت ہونا، بادشاہت ہونا۔ مالک، یوم، یوم سے بھی ہم واقف ہیں، اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے یوم، مجھے اتنے یوم کی رخصت عنایت فرمائے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو جو اردو میں جو درخواست لکھتے تھے تو اس میں یہ یوم کا لفظ اکثر استعمال کیا جاتا تھا۔ الدین، الدین جو ہے، اب یہ ایک لفظ ہے جو کہ ریڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ الدین کا جو لفظ ہے یہ اردو میں دین کے طور کے اوپر تو استعمال کیا جاتا ہے، جس کو ہم ریلیجن کہتے ہیں، مذہب کہتے ہیں، اس مطلب میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کا مطلب تھوڑا فرق ہے۔ یوم الدین سے مراد ہے روز جزا یا جزا کا دن، بدلے کا دن، ٹھیک ہے، یہاں پر اس سے یہ مراد ہے۔ پھر ہے ایاکا، اچھا یہ ورڈ جو ہے نا ایاکا، یہ ورڈ بہت دفعہ آئے گا، اب دیکھیں اسی صورت میں ہی 2 دفعہ آ گیا۔ تو یہ ورڈ جو ہے نا یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی پڑھ کے بار بار جب کسی ایک چیز کی ریپیٹیشن ہوتی ہے تو وہ الفاظ ویسے ہی یاد ہو جاتے ہیں۔ ایاکا، ایاکا، ایا خاص، کا یہ ضمائر ہیں، ان کو ہم ابھی ٹھہر کے ڈسکس کرتے ہیں۔ نعبدو، یہاں پر نا جو ہے، نا یہ جو نا ہوتی ہے نا جس کے اوپر یہ نون جو ہے جس کے اوپر زبر ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، وی، ہم، ٹھیک ہے، یہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، نا ہم۔ آگے عین با دال ہے عابد، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ وا کا مطلب اور ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ کفر و شرک، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کافی مثالیں ہیں کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ علم و فضل، ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز سے وا جو ہے یہ ویسے بھی کافی استعمال ہوتا ہے، اور کے معنوں میں ہے اور۔ ایاکا پھر وہی یہ ریپیٹ ہو گیا۔ نستعین، نا آ گیا پھر نا، اس کا مطلب پھر ہے ہم۔ نستعین اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے اعانت، اعانت، اور اسی طرح ہی ایک ورڈ ہے استعانت، استعانت، استعانت کا مطلب ہے مدد مانگنا، ٹھیک ہے، استعانت اردو میں اعانت استعمال ہوتا ہے۔ تو جہاں سین اور تا اکٹھے آ جائیں، سین تا آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ طلب کرنا، مدد طلب کرنا، مدد مانگنا،
ٹھیک ہے، تو ہم مدد مانگتے ہیں، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں یا ہم مدد مانگتے ہیں، کہ ان دونوں کا ایک ہی معنی ہو جائے گا۔ پھر ہے اہدینا، ہدایت، ہدایت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو اہدینا، اب اس میں بھی دیکھیں نا آ گیا، نا، نا، یہ نا کا مطلب ہی ہم ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اہدینا، ہدایت دے ہمیں، ہدایت سے مراد جو ہے راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے، تو راستہ دکھا ہمیں، یہ بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ہدایت دے ہمیں، یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر جو ہے ہدایت کے بارے میں اس کے کیا ہے کہ راستہ دکھانا اور منزل تک پہنچانا، دو اس کے اندر چیزیں ہیں ہدایت کے اندر، کہ ایک تو راستہ دکھانا اور پھر منزل تک بھی پہنچانا۔ ابھی دیکھیں آگے ہم آگے کیا آ رہا ہے، اہدینا، اہدینا الصراط، صراط کہتے ہیں راستے کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے الصراط راستہ، اور المستقیم سیدھا، جو بالکل سیدھا ہو، جس کے اندر کوئی ٹیڑھا نہ راستہ ہو، بالکل سیدھا ہو، اس کو کہتے ہیں الصراط، ٹھیک ہے نا۔ پھر صراط الذین، صراط وہی ہے جو یہ ہے، الذین، الذین، الذی، یہ والے الفاظ بہت زیادہ قرآن میں آئے ہیں، بار بار آئے ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں نے رٹا نہیں مارنا، آپ لوگوں سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے اس کو 10 دفعہ پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، نہیں، رٹے والا کوئی سسٹم نہیں ہوگا یہاں پر، کنسیپچولی چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے رٹے مارے اور رٹے مار کے یاد کیا تو پھر جو ہمارا مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، پھر وہ بس آپ رٹے ماریں گے اور اس کو 10 دفعہ پڑھیں گے، وہ آپ کو لگے گا کہ آپ کو یاد ہو گیا ہے، لیکن کانسیپچولی آپ کو یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی، تو آپ نے اس کو رٹا نہیں مارنا، آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ جس طرح ہم کسی نئے راستے پر جاتے ہیں تو ہمیں بعض دفعہ پہلی دفعہ میں وہ راستہ یاد نہیں ہوتا، تو ہم پھر بار بار جب جاتے ہیں 2 4 5 10 دفعہ تو ہمیں خود بخود وہ راستہ یاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہی الفاظ ہیں، کیونکہ ان کی ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے قرآن کے اندر، تو یہ جب آپ ان سے بار بار گزریں گے، بار بار گزریں گے، تو آپ کو یہ الفاظ ویسے ہی یاد ہو جائیں گے۔ انعمتا، انعمتا انعام سے ہے، انعام سے ہم خوب واقف ہیں ہم سب۔ انعمتا، یہ جو تا ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے تو، تا، تو، انعمتا تو نے انعام کیا، انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم، اب یہ جو اعلیٰ ہے، اعلیٰ جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، اردو کا لفظ ہے، اور ہم جو ہے وہ عربی کا ہے۔ ہم، یہ تا، نا، کا، یہ سارے جو ہے نا یہ ضمائر کہلاتے ہیں، ان کو آپ پراپر ناؤن انگلش میں ہم کہتے ہیں ان کو، تو یہ ضمائر کہلاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے آج ہم ان کی، تو یہ ہم جو ہے یہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، علیہم ان پر، علیہم ان پر، جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں نا علیحدہ، علیحدہ بولتے ہیں نا اردو میں، تو اس میں بھی علی، علی علیحدہ ہے، ہدا علیحدہ ہے، لیکن ہم تو خیر اس کو اکٹھا بولتے ہیں نا، تو علی کا مطلب ہوتا ہے پر، کسی چیز پر، علیہم ان پر، علیہم ان پر۔ غیر، غیر المغضوبی، غیر کا لفظ ہم بہت زیادہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، غیر محرم، غیر ملکی، ٹھیک ہے، تو یہ سے بھی ہم واقف ہیں۔ المغضوب، المغضوب غضب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں ہم بولتے ہیں۔ پھر علیہم، علیہم وہی ہے، ولا، وا وہی، لا، وا جو ہے کہ اور، لا نہ، نہیں کے معنوں میں، ٹھیک ہے۔ الضالین، ضلالت جسے اردو میں ہم بولتے ہیں کہ جو گمراہ ہو گئے۔ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد، ہر طرح کی تعریف۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا، ال کا مطلب جو ہے اس میں تمام بھی آ جاتا ہے، ہر قسم کی بھی آ جاتا ہے، تمام کا معنی بھی دیتا ہے۔ ال جو ہے وہ تمام کا معنی دیتا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں دیتا، چند جگہوں پر دیتا ہے۔ الحمد یہاں پر آپ ہر قسم کی بھی کہہ سکتے ہیں، تمام بھی کہہ سکتے ہیں۔ تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر اب ال جو ہے الف لام جو ہے اس کا مطلب تمام نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد، ایاک، ایاک صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جو انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم ان پر۔ تو اس کو آپ سلیس اردو میں اس طرح کریں گے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوبی، غیر نہ، المغضوبی غضب کیا گیا، یعنی کہ غیر المغضوبی نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا، یا وہ جو گمراہ ہو گئے، اس میں یہ دونوں معنی آ جاتے ہیں۔ آمین۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آج آپ کی سورۃ الفاتحہ ہو گئی ہے۔ تھوڑی سی ہم اس چیز کی پریکٹس کر لیتے ہیں جو ہم نے بھی پڑھا ہے۔ یہاں پر سبق نمبر 1 میں جو ہے یا کا، نا، کم، ہا، ہو، ہی، یہ ایک ہی معنی دیتا ہے، اور ہم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تقریباً 10,000 بار قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ حروف نہیں ہے، ان کو لفظ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کا مطلب ہوتا ہے میرا، میری، میرے، مجھے۔ نا کا مطلب ہے ہمارا، ہماری، ہمارے، یعنی کہ یا جو ہے یہ جسے بولیں گے یہ واحد ہے اور نا جمع ہے۔ پھر کا، تیرا، تیری، تجھے، کم، تمہارا، تمہاری، تمہارے، تمہیں، کا واحد ہے، کم جمع ہے۔ ہی، اس کا، اس کی، اس کے، اسے، ہم، ان کا، ان کی، ان کے، انہیں، یعنی کہ ہی جو ہے ہا، ہی، ہوں، یہ تینوں طرح آتا ہے، تو یہ واحد ہے اور ہم جمع ہے۔ تھوڑی سی اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رب، رب کے ساتھ جب یا لگائیں گے تو ربی، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میرا رب۔ اگر ہم اس ساتھ کاف لگاتے ہیں، ربو کا، تیرا رب۔ ہم اس کے ساتھ نا لگاتے ہیں، ربنا، ہمارا رب، یا ربنا، ہمارا رب، ایک ہی معنی ہے۔ پھر کم لگاتے ہیں، ربکم، تمہارا رب۔ ہو لگاتے ہیں، ربہو، اس کا رب۔ اور اگر ہم لگاتے ہیں، ربہم، ان کا رب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ربی، ربنا، یعنی کہ یا اور نا جو ہے یہ فرسٹ پرسن ہے، کا، کم جو ہے یہ سیکنڈ پرسن ہے، ہا، ہی، ہم جو ہے یہ تھرڈ پرسن ہے۔ یہ صرف میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہہ رہی ہوں، اگر آپ لوگوں کو اس کی انگلش کی اس میں نہیں پتہ چلتی تو اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، میں چاہوں گی کہ ہم، آپ میں سے کوئی اس چیز میں اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہے، ٹھہرے میں ذرا، جی میں نے آپ لوگوں کو الاؤ کر دی ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ جو پیج ہے، فرسٹ پیج، میں بھی آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتی ہوں، تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر دے تو ہم تھوڑا سا ان کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی کرنا چاہے گا آپ کے ساتھ؟ اچھا
چلیں جی، ماشاءاللہ کافی لوگ ہو گئے. چلیں سب سے پہلے نصرت ندیم، آپ اپنا مائک کھولیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. چلیں جی، آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے نا؟ جی جی آ رہی ہے جی نظر. چلیں جی، آپ پڑھیے جہاں میرا ماؤس جا رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ اس کو پڑھیے. جی ایک سیکنڈ. جی جی رسولی، جی رسول رسول لی میرے، یا آپ کے اس کو نیچے پورا زیر ہے نا پڑھیے. جی. ہاں جی، آپ اس کو پورا ہی ویسے رسول ہی پڑھیں. رسولی میرے رسولی رسول. میرے رسول، جی جنتی جی میری جنت، جی رحمتی میری رحمت، جی ایاتی آیاتی. تیری آیاتی میری نشانیاں، جی کتابی میری کتاب، جی عذابی میرا عذاب. ماشاء اللہ بارک اللہ. اچھا اس میں یہ خیال رکھیے رسولی میرے رسول، تو یہ جو رسول ہے نا، رسول جو ہے نا، رسول جس میں واو آتا ہے وہ واحد ہے، جس میں واو نہیں آتا نا یہ جمع ہے. تو یہ میرے رسول یعنی کہ زیادہ نبیوں کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی نیکسٹ ہے خشیت الرحمان جی، آپ اپنا مائک کھولیے. نصرت ندیم آپ اپنا مائک آف کر لیجئے. جی السلام جی علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ یہ نیکسٹ پڑھیے کا کے ساتھ، پہلے اوپر ہیڈنگ پڑھیے. کا کی مثالیں: جی تیرا، تیری، تیرے. جی عملو کا، جی تیرا عمل. جی ازواجو کا، تیری بیویاں. جی وجہو کا، تیرا چہرہ. جی بصرو کا، تیری نظر. جی قومو کا، تیری قوم. جی ربو کا، تیرا رب. جی طعامو کا، تیرا کھانا. جی شرابو کا، تیرا پینا. جی کتابو کا، تیری کتاب. جی بعد کا، تیرے بعد. جی شاباش ماشاء اللہ بارک اللہ. چلیں نیکسٹ ہے علائبہ. جی علائبہ آپ اپنا مائک کھول لیجیے. جی علائبہ پہلے ہیڈنگ پڑھیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. نہ کی مثالیں: ہمارا، ہماری، ہمارے. جی ربنا ہمارا رب. کتابنا ہماری کتاب. آیاتنا ہماری نشانیاں. رسولنا ہمارے رسول. جی سبلنا ہمارے راستے. جی اموالنا ہمارے مال. جی حیاتنا ہماری زندگی. جی ذریاتنا ہماری اولاد. ماشاء اللہ بارک اللہ. تو اچھا لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے پڑھ کے؟ آپ کو آسان ہے نا، مشکل تو نہیں ہے نا؟ اچھا جی نیکسٹ ہے مریم. جی مریم آپ اپنا مائک کھولیے. علائبہ آپ اپنا مائک آف کر لیجیے. جی پہلے السلام ہیڈنگ. علیکم. وعلیکم السلام. پہلے اس کی ہیڈنگ پڑھ لیجیے. کم کی مثالیں: تمہارا، تمہاری، تمہارے. جی اموالکم تمہارے اموال. جی امہاتکم تمہاری مائیں. جی اخوانکم تمہارے بھائی. ازواجکم تمہاری بیویاں. جی اولادکم تمہاری اولاد. جی بناتکم تمہاری بیٹیاں. جی انفسکم تمہارے نفس. ٹھیک ہے شاباش بارک اللہ. اچھا نیکسٹ ہے مریم آپ اپنا مائک آف کر لیجیے. صالحہ نور. جی صالحہ. صالحہ آپ اپنا مائک کھول لیجیے. اچھا صالحہ کو آواز نہیں آ رہی. ہیرا سلیم. جی ہیرا آپ یہ جو بلاک ہے یہ اس کو السلام پڑھیے. علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی. دین سے دین کو اب مختلف لفظوں میں استعمال کیا گیا، آپ اس کو دیکھیے. جی
دینو اس کا دین. صالح آپ اپنا مائک آف کیجئے، نیکسٹ آپ سے پڑھوا لوں گی، آپ ابھی آف کر دیجئے. جی. دینو اس کا دین، دینوہم ان کا دین، دینو کا تیرا دین، دینوکم تمہارا دین، دینی میرا دین، دیننا ہمارا دین. بارک اللہ فیکم. جی صالحہ نور آپ اپنا مائک کھولیے. جی کتاب، کتاب کو اب ان 6 ضمائر کے ساتھ استعمال کرنا ہے، بولیے. کتابہ اس کی کتاب، کتابہم ان کی کتاب، کتابو کا تیری کتاب، کتابکم تمہاری کتاب، کتابی میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرا کثیرا، ماشاء اللہ. اچھا یہ جو نیچے جو اس کی مشق دی گئی ہوئی ہے پیج نمبر 7 پر، اسی پر جو ہم کر رہے ہیں، اس مشق کو آپ لوگوں نے اپنے پیج کے اوپر لکھ لیں یا اس کو اپنے موبائل کے اوپر ہی ٹائپ کر کے صرف آپ نے اس کا جو ترجمہ جو ہے نا وہ آگے آپ نے لکھنا ہے. جیسے ہے نا اباؤکم کا ترجمہ تمہارے باپ ہیں، اباؤہم ہوتا تو کیا ترجمہ ہوتا. تو اب اس کا جو جواب ہوگا وہ آپ نے کر کے تو اپنے اپنے گروپس میں بھیج دینا ہے. ٹھیک ہے، چاہے آپ پیج پر لکھ کر اس کی تصویر بھیج دیجئے، چاہے تو آپ اس کو موبائل پر ٹائپ کر کے نمبر لکھ دیں اور ساتھ ٹائپ کر دیں. یہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ اس کو سنڈے تک سبمٹ کروا سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے مزید تو آپ لوگ اپنے منی گروپس میں اپنی کوآرڈینیٹر سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے مین گروپ کے اندر کوئی کویسچن کرنا ہے تو آپ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے کویسچن ٹائپ کرنے سے پہلے اوپر لکھیں سوال لکھ کے تو پھر آپ نیچے جو ہے اپنا جو بھی آپ کا کویسچن ہے اس کو بھیجیے، تاکہ جو پڑھے اس کو پہلے سمجھ آ جائے کہ سوال کیا گیا ہے. تو پھر وہ آپ لوگوں کو میں یہ میری کوآرڈینیٹرز جو ہوں گی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو جواب دے دیں گی. ٹھیک ہے جی، تو ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.